السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. آج ہم رموز بے خودی کی کنکلوژن کی طرف چل رہے ہیں. آج کا جو شو ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم وہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے جو کہ ہم نے پورے 30 32 35 جتنے بھی ایپیسوڈ ہمارے چل چکے ہیں, ہم آلویز فورگیٹ دا کاؤنٹ, وہ جتنے بھی ایپیسوڈ ہم نے جو کچھ باتیں کی ہیں ان کی آج ہم ایک خلاصہ ان کا بتائیں گے, اور ہم بتائیں گے کہ آج تک ہم نے ان 2 کتابوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کی, اور آگے چل کے جو اگلے ہمارے جو 6 شوز آنے والے ہیں اس شو کے بعد وہ آڈینس انٹریکشن کے ساتھ ہوں گے اس میں, اور آڈینس بھی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کیا سیکھا, ہم نے کیا سیکھا, اور آگے مزید کیا کیا بتایا جا سکتا ہے. کیسے ہیں سر آپ آج؟ خیریت سے؟ کیا واٹس ان اسٹور فار دی آڈینس ٹوڈے؟ علی, آج perhaps we are reaching to a conclusion and the most stunning part of رموز بے خودی. ہم نے 1400 سال کی مسلم ہسٹری میں جو لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں, جو علم کی باتیں کی گئی ہیں, جو اسکالرز آئے ہیں, جو دانشور آئے ہیں, جو مسٹکس آئے ہیں, جو مجدد آئے ہیں, کسی نے اتنی سٹننگ بات نہیں کی جتنی اقبال نے رموز بے خودی کے آخر میں کی ہے, جس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. یقین کریں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں when I hear اقبال making this application to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال نے ایک درخواست دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور اس درخواست کے جو الفاظ ہیں, اس درخواست کی جو انٹینسٹی ہے, یقین کیجئے ہم عرض کر رہے ہیں آپ سے کہ 1400 سال کی مسلم تاریخ میں ہمیں کوئی مسلمان اسکالر ایسا نہیں ملا یا عاشق ایسا نہیں ملا, حضور سے عشق کرنے والا بھی, کہ جو اس طرح کی درخواست حضور کو دینے کی جرت بھی کر سکے. اور اس درخواست کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ بھی بیان ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ ان کی مخالفت میں اتر آئے تھے. بات یہی تھی, دیکھو یہ علامہ اقبال اس سے پہلے شکوہ لکھ چکے تھے, ان پر کفر کے فتوے لگ گئے. ٹھیک. اقبال نے اس کے بعد جو اپنا مشن شروع کیا, جو اس وقت کے تنگ نظر, اس وقت کے علماء سو تھے, وہ لوگ جنہوں نے دین کو بیچ دیا تھا, ان لوگوں نے اقبال کے خلاف فتوی بازی شروع کی, اتنا شدید مخالفت کی کہ اقبال دکھی ہو گئے. یعنی اقبال جیسا شخص جو سنسیئر ہو کے اپنے دل جگر جان سب قربان کر رہا ہو اللہ کے رسول کے دین کے لیے, امت کی محبت میں, امت کی دکھ میں, درد میں, اس کے رو رو کے راتیں گزار دی اس نے. جب اس کو تانا یہ دیا جائے کہ تم انگریزوں کے نوکر ہو, جب اس کو تانا دیا جائے کہ تم انگریزوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو, تمہیں تو اس وقت کی برٹش گورنمنٹ بیک کر رہی ہے, تم تو انگریزوں سے پڑھ کر آئے ہو, انگریزوں کی آئیڈیالوجی مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہ رہے ہو, جب اس طرح کی باتیں اقبال کے سامنے کی جائیں تو, اور اتنی شدید مخالفت تھی. یعنی اقبال نے جو پرانے تصوف کو بھی, وہ تصوف جو لوگوں کو لٹرلی یہ درس دیتا تھا کہ زندگی کے عمل, میدان عمل سے نکل کر خانقاہوں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرو, اس تصوف پہ اقبال نے شدید ضرب لگائی تھی. اور اقبال کا تصور یہ تھا کہ میدان جنگ میں آؤ, میدان عمل میں آؤ, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو جو کلاسک اسکالرز تھے, چاہے وہ صوفی ہو یا علماء, وہ اقبال کے شدید مخالف ہو گئے, اقبال کی ڈاکٹرن کے خلاف, اقبال کے ویژن اور وزڈم کے خلاف. اور اقبال نے اس کا جواب دینے کا اتنا آنریبل طریقہ اختیار کیا کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہم رموز بے خودی میں اقبال کے اس جواب کو, جو اس انوائرمنٹ اور بیک گراؤنڈ کو جب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ رموز بے خودی کنکلوڈ ہو رہی ہے, مخالفت کا شدید طوفان ہے اسرار خودی, رموز بے خودی کے حوالے سے, اور اقبال اب براہ راست ان ساروں کو جواب دینے کے بجائے ایک ایپلیکیشن اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنا راز بھی کھول دیتے ہیں. دیکھیے اقبال کا جو روحانی وجود تھا, پچھلے ہم نے پروگرام میں بتایا تھا کہ اقبال ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیارت کی, اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو سورہ اخلاص کا درس دیا. اب اس جگہ پر اقبال براہ راست صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اقبال کا روحانی تعلق اللہ کے رسول سے کیا تھا. یہاں پر وہ اقبال شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں جب میری نگاہ آپ کے چہرے مبارک پر پڑی تو آپ ماں باپ سے زیادہ مجھے محبوب ہو گئے. واہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے آپ کو دیکھا, آپ کی زیارت ہوئی, یعنی زیارت النبی کی بات کر رہے ہیں اقبال, کہ جب مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح قربان ہو گیا کہ اپنے ماں, اپنے باپ, اپنی جان, اپنے مال, اپنی عزت, سب کچھ میں نے اللہ کے رسول پہ قربان کر دیا. یہ الفاظ آپ پر میرے ماں باپ قربان, یاد رکھیے گا یہ خاص عاشق صحابہ کے الفاظ تھے کہ جب یہ حضور کے سامنے آتے اس وقت تو حضور سے کہتے تھے فداک امی و ابی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان میرے ماں اور باپ.
یہ صحابہ کا جملہ ہے، عاشق صحابہ کا، کہ جو اپنے رشتہ دار، اپنی جان، اپنی مال، اپنے بچے، سب کچھ اللہ کے رسول پہ قربان کرتے ہیں۔ اقبال یہاں پہ شروع اس طرح کرتے ہیں کہ جب زیارت النبی مجھے نصیب ہوئی تو میں نے اپنے ماں باپ ان پہ قربان کر دیے۔ Now this is the beginning of it. Let's see what follows. کہتے ہیں کہ مسلمان نبی کے راز سے بیگانہ ہو چکا ہے اور یہ بیت الحرم دوبارہ بت خانہ بن گیا ہے۔ مسلمان جو ہے اپنے نبی کے راز سے واقف نہیں ہے، اور جو حرم تھا اب دوبارہ بت خانہ بن گیا ہے۔ یعنی اللہ کے قلب مومن عرش اللہ کی بات کی جاتی ہے کہ مومن کا جو قلب ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر آ کے بستا تھا، مومن کے سینوں میں قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور توحید کی امانت ہوتی تھی۔ اب حال یہ کہ 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوتے تھے، وہ 360 بت اب مسلمانوں نے اپنے دل و دماغ میں بسا لیے، اور مسلمان اپنے اللہ کے نبی کے راز سے واقف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا رول کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ ان کو بھی ایک عام بندہ بشر سمجھ کے صرف ایک پوسٹ مین کے طور پہ نعوذ باللہ کہ آئے پیغام دیا اور چلے گئے، اور کوئی نسبت اور تعلق اور روحانی اور محبت اور کوئی واسطہ آج کل لوگوں کا مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں، کوئی خواہش نہیں ہے کسی کے دل میں کہ زیارت النبی نصیب ہو، حضور کے قرب نصیب ہو، حضور کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ کہتے ہیں لوگ اپنے نبی کے راز سے واقف نہیں رہے، اور منات، لات، عزا اور حبل ہر ایک نے اپنی بغل میں کوئی نہ کوئی بت بنا کے رکھا ہے۔ وہی 360 بتوں والی جو بات ہے، انہوں نے 4 بتوں کے نام لیے، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہر مسلمان نے اپنی بغل میں، اس کو اردو میں بھی دوسرا شعر انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ تو یہی بات انہوں نے یہاں پر کہی ہے اپنے اس میں کہ ہر ایک نے اپنی بغلوں میں بت سجائے ہوئے ہیں۔ کسی کا بت اپنے ذاتی انا ہے، ایگو ہے، کسی کا بت اپنا علم ہے، کسی کا بت اپنا خاندان ہے، کسی کا بت اپنی جائیداد ہے، کسی کا بت اپنی اتھارٹی، اختیار ہے، پوزیشن ہے، اپنی منسٹرشپ ہے، اپنی پریزیڈنسی ہے، کسی کا بت اپنا رینک ہے، کسی کا بت اپنا قبیلہ ہے، کسی کا بت اپنی عصبیت ہے، اپنی زبان ہے، اپنی لسانیت ہے، اپنی قومیت ہے۔ یہ سارے بت ہیں نا یار، بالکل۔ ہر ایک نے اپنے اپنے بت سجائے ہوئے ہیں اپنی بغلوں میں، اور جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے حکم ازا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں۔ پھر کہتے ہیں ہمارا شیخ برہمن سے زیادہ کافر ہے۔ Now this is very stunning. ہمارا شیخ برہمن سے زیادہ کافر ہے۔ کافر تو وہ ہے جس تک ہدایت پہنچی نہیں ہے، برہمن نے انکار، لیکن شیخ کو تو سب کچھ پتا ہے، پھر وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ بڑا کافر ہے، کیونکہ پھر اقبال یہاں بڑا سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا شیخ برہمن سے زیادہ بڑا کافر اس لیے ہے کہ ہمارے شیخ کا بت، اس کا سومنات اس کے دماغ میں ہے۔ جو ایگو، جو تکبر اس نے بنا لیا اپنا، سومنات اتنا بڑا مندر، بت نہیں بنایا اس نے، مندر بنا لیا جو اس کے دماغ میں گھسا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا شیخ جو تکبر کرنے لگا ہے برہمن سے زیادہ بڑا کافر ہے۔ ویری ویل سیڈ اینڈ بہت انٹینس، یہ جو آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت انٹینس اگلی بات ہے، اور یہ واقعی انٹینس ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہمارے جو کنسرنز ہیں ایڈورٹائزنگ کنسرنز کے لیے، لیٹس ٹیک اے بریک۔